جل جلالہ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، فیضان اولیاء، علماء اہل سنت، جیوے 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 نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسب سهول عليه تعالى ولا وسيم جسم رزيم نزيم نازم منازم له ولا منازل له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مسيل مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه وملكه وشمسه وقمره وأرضه وسمكه وسماءه وحده مؤرى ومبرى ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعداته وآياته وصفاته وروانه وكلامه متفردا متبكرا متنبلا متنزلا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد رفعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وماوانا ومودعانا محمدا صل على محمد وعلى آل محمد صل على آل محمد صل على قال محمد صل على منال محمد صل على جمال محمد صل على جلال محمد صل على نقل فضل وصل اصل محمد صل على بيان القرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صل على جبن جبن عرفان محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم العزيز الحفيظ الوجيه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وكبيره ونفخه ونفسه وحمده بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله صل على سيدنا محمد وعلى محمد وآل محمد وأصحاب محمد مبارك وسلم. گرامی قدر میرے واجب الاحترام بزرگوں،
جناب قبلہ پروفیسر ڈاکٹر علامہ سید نثار شاہ صاحب مدث اللہ العالی اور قبلہ سید عبدالرحمن شاہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سکون خیر رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے سب سے پہلے اپنے اوپر احسان کیا، اس کے بعد اپنی زیارت کروا کے ہم پر بھی احسان کیا ہے آپ لوگوں نے۔ یہ میرے والد گرامی پیر طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا 17واں سالانہ عرس مبارک ہے، اور آپ سب لوگ جو ہیں ان کے مزار کے بالکل ہی پاس بیٹھے ہیں۔ جس جگہ آپ نے اسٹیج لگایا ہے، میں نے یہاں اپنے والد صاحب کو بیٹھ کر درخت لگاتے ہوئے پودے لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کے استاد زاہد صدوقی رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر کی صدائیں لگایا کرتے تھے۔ ان بزرگوں کے قدم کا صدقہ دیکھو کہ آج وائرس کے ہونے کے باوجود بھی تم وائرس سے نہیں ڈر رہے، تم خدا کے خوف سے ڈر کر یہاں سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کرامت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ ہی صرف پاکستان کے نہیں سن رہے، اس وقت آپ کو جرمنی میں بھی سنا جا رہا ہے، شاہ صاحب کا لیکچر ہو رہا تھا، تو ہمارے جرمنی میں بھی، امریکہ میں بھی لوگ سن رہے ہیں سارے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالک میں سنا جا رہا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ انسان زندہ وہی ہوتا ہے جس کی قبر زندہ ہوتی ہے، یہ سلطان باہو فرما گئے۔ کہتے ہیں کہ دیکھنا ہو کہ بندہ زندہ ہے یا مر گیا ہے تو تم اس کی قبر دیکھو، اس کی قبر پر کوئی آ رہا ہے تو یہ اس کی زندگی کی دلیل ہے۔ تو قبریں زندہ ہوں تو انسان زندہ ہوتا ہے۔ رات ہی سوچتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیسی پیاری زندگی گزاری ہے یار انہوں نے۔ زندگی تو بڑی مختصر ہے، 1 نومبر کو پیدا ہوئے اور 2 نومبر کو چلے گئے، اور زندگی گزاری ٹاپ کی ہے کہ آج تک سینکڑوں بندے بیٹھ کر استغفار پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ ایسی زندگی ہونی چاہیے۔ خدا تعالیٰ جو ہے سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ عبدالرحمن صاحب اور نثار شاہ صاحب، یہ ان سب کے ایک ایک جملے جو ہیں ان کی، اور وہ جو لوگ وہاں اگر پڑھتے ہیں ان سب کی، ان کا پڑھنا جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ ملٹیپل ہو کر ان کے پاس جا رہا ہے۔ خدا تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ ہمارے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ زاہد صدیقی جو آپ جانتے ہیں دل خلد میں، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ میرے والد صاحب ان کے شاگرد ہیں، زاہد صدیقی صاحب۔ یہ اس وقت ایئرپورٹ یہاں ہوتا تھا قریب، اب تو دور چلا گیا، اس کی مسجد کے اندر ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئے۔ زاہد صدیقی صاحب کی خود طبیعت جو ہے وہ مجذوبانہ تھی، اسی طبیعت کو انہوں نے اپنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی انہوں نے دولت کی طرف نہیں دیکھا، ورنہ یہ اپنے دور کے آواز کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، آج بھی جب علماء میرے ساتھ لیکچر دینے آتے ہیں، لندن سے ایک عالم دین بڑے مشہور ہیں عارف اشرفی صاحب، کیلیفورنیا میں امریکہ میں میرا لیکچر تھا اور ان کا بھی لیکچر تھا۔ ہم جب بیٹھے تو وہ عارف اشرفی صاحب نے یہ کہا، کہنے لگے کہ ان کے والد گرامی کی میں نے ایک بات دیکھی تھی کہ رات کو تقریر کر کے واپس جب آتے تھے تو نفل بھی اپنے پورے کرتے تھے سو، اور تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے، تب سونے کے لیے جاتے تھے۔ یہ ہے کہ انہوں نے وہ ساری کیفیت جو ہے وہ عبادت کی، وہ مجذوبانہ، وہ ساری کیفیت، حتیٰ کہ اپنے استاد کے رنگ میں اتنا رنگ ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں یہ پنجابی تھے، ان کے ابا جو ہیں وہ انگریزوں کی فوج میں داخل، ان کے فوجی تھے اس میں، پرانے سے پاکستان بننے سے بھی پہلی بات ہے، لیکن جب اردو بولتے تھے تو کوئی آدمی جج نہیں کر سکتا تھا کہ یہ یو پی کے ہیں یا پنجاب کے ہیں، استاد کی زبان کو بھی اڈاپٹ کرنا، اور پھر آخر اپنا نام بھی جو ہے وہ طالب شاہ چینج کر دیا۔ میں کلیان پور میں جہاں میرے والد صاحب پیدا بھی ہوئے ہیں اور 5ویں جماعت تک وہاں پڑھے بھی ہیں، اس کا نام ہے کلیان پور۔ وہاں آج بھی 2 بندے وہ زندہ ہیں جو ان کے ساتھ اسکول میں پڑھتے رہے ہیں۔
ان سے جا کے میں نے پوچھا کہ ان کا بچپن کس طرح کا تھا، تمہارے ساتھ تو یہ 5ویں جماعت تک پڑھتے رہے ہیں. انہوں نے پھر بتایا نام ان کا حسین شاہ تھا، یہ بچپن میں بھی نعتیں ہی پڑھا کرتے تھے. خدا تعالیٰ نے وہ بچپن کی وہ صفت قبول کر لی. 4-8 گھنٹے تک خدا تعالیٰ کے نام کو بلند کیا ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں خدا کے نام کو بلند کیا، اور آج دیکھو کہ آپ سب کے سب لوگ بیٹھ کر ان کو فاتحہ کا احسان ثواب کر رہے ہیں اور ان کا ذکر کر رہے ہیں. تو جو اپنی زندگی میں اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، اللہ ان کے نام کو بلند کر دیتا ہے. تو یہ یاد رکھیے، تقریر آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سماعت کر لی ہے. ڈاکٹر صاحب کی تقریر علمی بھی ہوتی ہے، نقطہ بھی اس میں ہوتا ہے، ہر شے ہوتی ہے، آدمی مسلسل سنتا رہتا ہے. میری چند باتیں آپ سماعت فرمائیے. آدمی اگر کسی نے نحو پڑھی ہو تو جب اس کو مضاف کر دیا جائے معرفہ کی طرف تو وہ نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. یہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے. اگر کتاب نکرہ ہے، نکرہ بھی کامن عام، اس عام کو اگر آپ نے معرفہ کی طرف مضاف کر دیا، معرفہ بھی چھوڑو، معرفہ تو بڑی بات ہوتی ہے، اگر آپ نے اس معرفہ کی طرف مضاف کر دیا کہ جس کو کسی نے معرفہ کیا ہے، الف لام لگا کے معرفہ کیا گیا ہے، اس کی طرف بھی مضاف کیا جائے تو وہ بھی خاص ہو جاتا ہے. تو یہ تو بات میں لفظوں کی کر رہا ہوں. تم تمام زمانے کا عرص پہ آئے ہو اور آج میلاد النبی سن رہے ہو، نبی کی شان سننا چاہتے ہو، نبی کا کلمہ پڑھا ہے تم نے، تو خود اندازہ کرو جب الف لام لگا کے جس کو معرفہ کیا گیا ہے، معرفہ تھا نہیں، معرفہ بنایا کسی نے، اس کی طرف بھی جو معرفہ، اس کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، یعنی وہ بھی خاص ہو جاتا ہے. تو خود سوچو ہمارا مقام کیا ہوگا. ہم نے تو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہماری نسبت تو سید الانبیاء ہے. آپ ذرا اپنا مقام، یہ سب لوگوں کو کہا کرتا ہوں، مسلمانوں تم اپنا مقام لیتے نا تو تمہیں ضرورت نہیں تھی کہ آگے سر جھکانے. ہم لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، سید الانبیاء کے ہم امتی ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار تھے. تو عرس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آؤ، ایک تو اپنی زبانوں کو پاک کرو، ذکر کرو، پڑھو، دوسرا وہاں سے کوئی سبق لے کر جاؤ، کوئی درس لے کر جاؤ کہ جب تم واپس جاؤ تو تمہاری زندگی جو ہے اس پر گئی ہو. آج بھی میں بڑوں کو ملتا ہوں جب جو بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ بوڑھی اماں وہ بڑھاپے تک تہجد پڑھ رہی ہے. میرا ایک دوست ہے کراچی میں ہوتا ہے، ابھی تک سن رہا ہوگا امریکہ میں، اس کی امی کا یہ شولڈر زخمی ہو چکا ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، لیکن وہ ابھی تک سورہ ملک بھی پڑھتی ہے. اس نے جمعے کو سورہ کہف بھی پڑھ لی ہے، اس نے رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لی ہے، فجر کی نماز بھی پڑھ لی ہے. یہ اس کے دماغ میں کس نے ڈالا ہے؟ یہ باتیں کیسے ہیں؟ یہ وہ عورتیں تھیں کہ اپنے پیر سے جب سن لیتی تھی، جب اپنے استاد سے سن لیتی تھی، جب وہ مولوی صاحب سے سن لیتی تھی تو وہ سبق ان کو یاد رہتا تھا، پھر وہ ساری زندگی اس سبق کو اپنی زندگی میں لاگو کرتی. پیر جماعت علی شاہ صاحب کے جتنے مرید تھے، ایون کی عورتیں بھی ساری زندگی وہ تحجد نہیں چھوڑتی تھی. نماز تو بڑی دور کی بات ہے، تہجد بھی ان کی قضا نہیں ہوتی تھی. تو پوچھتے تھے کہ آپ تہجد کیوں چھوڑنی، آپ تو بری ہو گئی ہے، اب تو مشکل ہو گیا. نہیں، ہمارے پیر صاحب نے کہا تھا کہ تہجد کو نہیں چھوڑنا. یہ مقصد ہوتا ہے جمع ہونے کا. تو مسلمانوں اب سب اب سن لو، تم لوگوں کا درجہ اتنا افضل ہے کہ تم تصور نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری نسبت سید الانبیاء کے ساتھ ہو گئی ہے. ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، ساری کائنات کے افضل ہیں. ان کی افضلیت پہ ذرا سن لیجیے. ہر نبی جو ہے وہ ایک مخصوص علاقے کے لیے آیا ہے. یونس علیہ السلام جس علاقے کے نبی تھے، ان کے ساتھ ایک دوسری کنٹری میں دوسرا نبی تھا. جب یونس علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں مانی، یونس علیہ السلام جب چلے گئے تو ساری کی ساری قوم پھر دوسرے نبی کے پاس گئی کہ آپ ہمارے لیے کچھ کیجیے، ہمیں عذاب جو ہے وہ قریب آنے والا ہے. اس نبی نے کیا کہا تھا؟ جاؤ اپنے نبی کو ڈھونڈو کہ تمہارا نبی کدھر ہے. تو وہ دوسرے علاقے کا نبی
شام کا نبی اس کے لیے کچھ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علاقہ جدا ہے، اس کی قوم جدا ہے. یونس علیہ السلام کا علاقہ جدا ہے، آپ کی قوم الگ ہے. آپ اپنی قوم کے لیے رحمت ہے، وہ اس قوم کے لیے رحمت ہے. اور جب بات آئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ جانتے ہو کہ مسلم شریف میں کیا جملہ ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافۃ، میں جس شے کے اوپر لفظ مخلوق وارد ہوتا ہے میں ان تمام کی طرف رسول بن کر میں آیا. سبحان اللہ. کافۃ، یہ کافہ جو ہے یہ کفہ سے اس میں فائل ہے، اس کی تا مبالغے کی ہے. یہ کافت ان کی تا مبالغہ کی ہے. اب مبالغہ کیا کرے گا؟ مبالغہ بڑھا دیتا ہے، سب کو ملا دیتا ہے. یعنی جس پر لفظ خلق آتا ہے اس پر کے لیے محمد مصطفیٰ رسول بن کر آئے ہیں. اور جب کسی کی طرف کوئی رسول بن کر آئے تو اس پر لازم ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. وہ جس کی طرف رسول بن کر آئے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے. جو انسان اور جن ہے کہ جو اطاعت سے ہٹ سکتا ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی محمد مصطفیٰ کی اطاعت سے ہٹ نہیں سکتا. نبی حکم دے گا وہ تسلیم کرے گا. یہ ہے وما ارسلنا الا الخلق کافۃ. اب آپ قرآن مجید پڑھیے، آپ کو تلاش کرنا ہے کہ لفظ خلق کس کے اوپر آیا ہے. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، انسان مخلوق، نبی اس کی طرف رسول. خلق الجان، سورہ رحمان میں کہا یہ جان، جن کو پیدا کیا، جن مخلوق، رسول اس کی طرف. خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، نبی جو ہے وہ رات کو اللہ نے تخلیق کیا، نبی رات کا بھی رسول ہے. دن کو تخلیق کیا، دن مخلوق، نبی اس کا بھی رسول ہے. شمس، سورج کو پیدا کیا، سورج مخلوق، نبی اس کا بھی رسول ہے. چاند کو پیدا کیا تو چاند مخلوق، نبی اس کا بھی رسول ہے. اب یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں، نبی چاند کی طرف رسول، نبی سورج کی طرف مخلوق رسول. تو مخلوق جب چاند مخلوق، سورج مخلوق، نبی ان کی طرف رسول، تو اب لازم ہے سورج پر کہ حکم مانے، اب لازم ہے چاند پر کہ حکم مانے. یہی تو وجہ ہے کہ جب علی کی نماز جا رہی تھی تو سورج کو حکم دیا کہ پلٹ کرا، تو پلٹ کے اسی لیے آیا کہ رسول کا حکم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یہ سورج کے لیے لازم تھا کہ وہ حکم کو مانے، کیونکہ یہ رسول ان کی طرف بھی ہے. چاند کی طرف جب اشارہ کیا، چاند کو ٹکڑے کر دیا، تو یہ اس پہ لازم تھا کہ وہ حکم تسلیم کرے، کیونکہ رسول اس کی طرف بھی ہے. اب یہ جملہ مفتی صاحب کے لیے، یہ جملہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے لیے، یہ جملہ قبلہ سید الرحمان شاہ صاحب کے لیے. سورہ ملک تو سب نے پڑھی ہوگی، سب پڑھتے ہیں، الحمدللہ آپ کو پڑھنی چاہیے. جو سورہ ملک پڑھتا ہے دوزخ سے، عذاب قبر سے اسے نجات مل جائے گی. یہ آگے کھڑی ہو کر آپ کی حفاظت کرے گی. سورہ ملک کو شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک اللہ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. وہ اللہ جس نے تخلیق کیا موت کو، وہ اللہ جس نے تخلیق کیا زندگی کو. تو موت مخلوق، زندگی مخلوق، تو رسول ہر اس کی طرف رسول بن کر آیا ہے. جس پہ لفظ خلق آتا ہے تو موت پہ لفظ خلق آیا، زندگی پہ لفظ خلق آیا. پتا چلا کہ زندگی اور موت دونوں مخلوق، اور ان کی طرف محمد مصطفیٰ رسول. اب رسول جو آڈر دے گا موت بھی تسلیم کرے گی، زندگی بھی تسلیم کرے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. جیوے 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 جیوے. یہ موت کے لیے لازم ہے کہ وہ حکم تسلیم کرے، کیونکہ وہ مخلوق ہے. اور ارسلت الی الخلق کافۃ ہے. اب جو مخلوق ہے، اب دیکھیے زندگی کس چیز کا نام ہے، موت کس چیز کا نام ہے.
بس آج زبانی یاد کر لیجئے، زندگی موت قبر میں چلے جانے والے نہ یہ نہیں کہ وہ قبر میں گیا تو وہ مر گیا، نہیں بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جب زمین کے نیچے چلے جائے تو آکسیجن بند ہو جاتی ہے. تو میں ایک دن دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ایلیگیٹر ہوتا ہے، کچھوے ہوتے ہیں، یہ ٹرٹل جو ہے کہ جب نکلتا ہے پانی سے تو نکلنے کے بعد زمین کو کھودتا ہے، زمین کو کھود کے اندر انڈے رکھتا ہے، اوپر مٹی ڈال کے چھپا جاتا ہے. تو تم نے تو کہا تھا کہ جو مٹی کے نیچے جائے وہ مر جاتا ہے، تو ان مٹی کے نیچے دبے ہوئے انڈوں سے زندہ کیسے نکلا؟ سبحان اللہ. تو جس زمین کے نیچے انڈوں میں ہوا لی ہے وہ نبیوں کو بھی ہوا دیتا ہے، بندوں کو بھی ہوا دیتا ہے. سبحان اللہ. زندگی نہیں آئے گی یہ زندگی، اور جی وہ قبر میں ہے تو مر گئے ہیں. اللہ کے بندو، قبر میں مرنا زندگی کیا ہے؟ نبی نظر کرم کر دے تو زندگی مل جاتی ہے، نظر ہٹا دے تو موت مل جاتی ہے. بس زندگی میں یہ کوشش کرنا کہ نبی کی نظر تم پر رہے، نبی کی نظر تم پر رہے گی تو زندگی ہے، نبی کی نظر ہٹ جائے گی تو تمہیں موت مل جائے گی، کیونکہ موت اور زندگی دونوں مخلوق اور آپ اس کی طرف رسول بن کر آئے. اسی لیے اگر یہ مخلوق نہ ہو، علماء جب بیٹھے ہوں تو پھر گفتگو شارٹ بھی مزہ دی جاتی ہے. اگر زندگی اور موت مخلوق نہیں ہے تو پھر قیامت کے دن کس موت کو ذبح کیا جا رہا ہے اگر وہ مخلوق نہیں؟ پھر اگر زندگی مخلوق نہیں ہے تو وہ کون سا میڈا ہے جو نظر آ رہا ہے، وہ کون سا گھوڑا ہے جو نظر آ رہا ہے؟ تو بھائی یہ دونوں مخلوق ہیں اور ان کی شکل کیا ہے یہ تمہیں قرآن قیامت کے دن تمہیں دکھا دیا جائے گا. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف ہیں، وہ افضل ہیں اور ہم اس افضل کے امتی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو جب نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تو نکرہ نہیں رہتا، وہ بھی معرفہ بنتا ہے. جب ہمارا نبی افضل ہے تو اب ہم کم تر نہیں ہیں، جب وہ افضل ہے تو کلمہ پڑھنے والے بھی افضل ہیں. سبحان اللہ. آپ کو اپنا مقام پتہ ہوتا نا، مسلمانوں رسول ہو، قیامت کا دن ہوگا، آپ لوگ جنت میں انشاءاللہ جائیں گے. محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اور میلاد میں اور ولیوں کے در پہ آنے والا ایسی نیکی کروا دیتا ہے کہ بس ساری برائیوں پہ پانی پھر جاتا ہے، معاف ہو جاتی ہے. تو بس لگے رہو، یاد رکھنا رستہ اسی کو ملتی ہے جو رستے پر ہوتا ہے، تو رستے پر ہونا ضروری ہے. بھٹک جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، وہ ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں. رستے پر رہنا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی مل جائے گا، تم رستے پہ رہو، اہدنا صراط المستقیم پہ رہو، صراط المستقیم پہ چلتے رہو. اور یہ صراط المستقیم وہی ہے جس پہ ولی تھے، جس پہ عالم دین تھے، چلتے رہو. اگر کبھی شیطان نے تمہیں اچک بھی لیا، کیونکہ شیطان بھی صراط المستقیم پر ہے، وہ جب وہاں سے آیا تھا تو کہہ کر آیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. لَأَقْعُدَنَّ لام تقید نون سکیلا، میں لازمی بیٹھوں گا صراط مستقیم پر. تم مسجد میں کہہ رہے ہو کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، شیطان کہہ کر آیا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. پریشان ہو گئے. جس راستے پہ ڈاکوؤں کا سردار بیٹھا ہو اس راستے کی طرف تو جھکا کوئی نہیں ہے، ہر ایک پریشان ہو جاتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم ایک دفعہ جلسے پہ جا رہے تھے، بڑی پرانی بات ہے، تو آگے ڈاکہ ڈاک سب لوگ کھڑے ہو گئے، بھائی یہ کلیئر ہوگا تو پھر آگے جائیں گے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ڈاکو ہیں تو جائیں گے تو لوٹ لیں گے. تو جہاں چھوٹے چھوٹے ڈاکو ہوں وہاں جائیں تو خطرہ ہے، لوگ جاتے نہیں، لوگ لوٹ جاتے ہیں. ہم نے چلنا تھا صراط مستقیم پہ، پتا چلا چھوٹا ڈاکو نہیں، ڈاکو ڈرنا لہم صراط مستقیم، بڑا ڈاکو بیٹھا ہے جو ڈاکو گر ہے، جو ڈاکو بناتا ہے، بڑوں کو بگاڑتا ہے. وہ خود کہہ کر آیا رب سے میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. میں اس بات میں ڈرا کہ رستے پہ جب جا رہے ہیں تو اس رستے پہ چلے کیسے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی، سورہ یاسین کا نزول کیا. کہا سورہ یاسین کو صبح کے وقت پڑھو، صبح جب پڑھو گے تو تمہیں ایک محفوظ مل جائے گا. تم تو ڈر رہے ہو، صراط مستقیم پہ چلیں گے تو آگے شیطان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، ڈاکوؤں کا سردار بیٹھا ہوا ہے. تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اب صراط مستقیم پر بے دھڑک چلو، شیطان کا ڈر نہیں ہے کیونکہ محمد مصطفیٰ اس راستے پہ خود تمہیں بچانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو بھائی دیکھو، اس لیے تم پریشان نہ ہو. تو ہماری نسبت جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی
ہم بھی افضل ٹھہرے. اب میں تمہیں ایک بات بتا دوں, آپ لوگ جنت میں جاؤ جانتے ہو کہ کتنی وہاں صفیں ہوں گی لوگوں کی؟ صفوں کا اندازہ ہی نہیں ہے. میں تمہیں جنتیوں کی بتا دیتا ہوں. حساب کتاب جو پہلے بڑے ہیں اٹھاؤ ان کو حساب لو. آدم علیہ السلام کی امت حساب لو. حساب میں کلیئر ہو گئے, اور جب کلیئر ہو گئے پاس ہو گئے جاؤ کھڑے ہو جائے. ابھی جنت میں نہیں جائیں گے, اس کے بعد پھر حساب. اب دوسرے لے کر آؤ. نوح علیہ السلام کی قوم جو جنتی ہیں, تم جنتی ہو, کھڑے ہو جاؤ, جنت میں نہیں جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم, سارے انبیاء کی جتنی امتیں ہیں ان کا حساب ہوگا. ان میں سے جنتی سائڈ پہ کھڑا کر دو ان کو, جنت میں بھی جائیں گے. پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, ہر ایک کا حساب ہوگا. کسی کا نظر مصطفیٰ ہو رہی ہے, کسی کو نبی کی پرچی بچا رہی ہے, کسی کو قرآن کی شفاعت بچا رہی ہے, کسی کو رمضان کی شفاعت بچا رہی ہے. بھائی عجیب میلہ لگا ہے. بس کوشش ہر ایک کی یہ ہے کہ آج محمد مصطفیٰ کی امت میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے. تو بھائی لائن کا لائن لگی ہے. کتنی لائنیں بڑھ گئی؟ 120 میں سے 80 لائنیں قیامت کے دن مسلمانوں کی ہوگی. میرے نبی کے امت کی ہوگی 80 لائنیں ان کی, 40 لائنیں باقی سب کی. لیکن یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں, آج اپنا مرتبہ سمجھ کے جانا. سارے جتنے ہیں وہ پاس تو ہو چکے, حساب تو دے چکے, جنت میں جائیں گے. لیکن جنت میں نہیں جائیں گے, کھڑے ہو جاؤ. ابھی محمد مصطفیٰ کا حساب ہو رہا ہے, کھڑے ہو جاؤ. یہاں کھڑے ہو. جب حساب ہو گیا, امت محمدیہ کی 80 صفوں کا بھی حساب کلیئر ہو گئے. بولا آپ جنت میں جاؤ. اب جب جنت میں جائیں گے تو جن کا حساب پہلے ہوا تھا وہ جنت میں پہلے نہیں جائیں گے. آگے آگے محمد مصطفیٰ, پیچھے پیچھے امت مصطفیٰ, اس کے بعد ساتھ کو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی جانے پڑیں گے. جنت کا جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے. دروازے پہ جو دربان ہوگا ایک دم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے گا. یہاں ایک جملہ عرض کر دو امام طبرانی کا. امام طبرانی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے دروازے کے قریب آئیں گے, وہ رضوان جنت, رضوان جنت, قاصد جنت, وہ جب کھڑا ہوگا تو جھک کے سلام کر کے کہے گا یا رسول اللہ, جب سے میری یہاں ڈیوٹی لگی ہے میں نے کسی کے لیے نہ دروازہ کھولا ہے اور نہ ہی میں کسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں, اور نہ ہی آج کے بعد کسی اور کے لیے کھڑا ہوں گا. یا رسول اللہ, تنہا واحد ہے جس کے احترام میں آج کھڑا ہوا ہوں. اس کے بعد قیامت تک کسی کے, اب اس کے بعد میں کبھی بھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا, کسی اور نے آنا ہی نہیں ہے. یہ ہے احترام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب سرکار دروازہ کھولیں گے, جنت میں جائیں گے. حضرت بلال سواری کی لجام پکڑے ہوں گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. مسلمانوں, آپ کبھی گئے ہیں باہر کے ملک, یا سعودی عرب گئے ہوں گے, دبئی گئے ہوں گے, قریب تو کہیں گئے ہوں گے. جس کے پاس اکانومی ہے, جس کے پاس بزنس کلاس ہے, جس کے پاس سب, آپ پہلے بورڈنگ پاس لیتے ہو, اور بورڈنگ پاس آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم جہاز میں بیٹھو گے. اگر یہ آدمی یہ سوچتا ہے تو اس کا نام بار بار بولا جاتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں بورڈنگ پاس ہے. تو بس بھائی بورڈنگ پاس کا مطلب کہ جہاز میں سیٹ تیری ہے. اب تم سب کے سب آج کے گیٹ کے جہاں سے انٹر ہونا ہے وہاں کھڑے ہو, لیکن اندر جا نہیں سکتے ہو, سیٹ پکی ہے, جا نہیں سکتے تمہیں رکنا پڑے گا. آواز آئے گی سب سے پہلے وہ آئے جو بزنس کلاس والے ہیں. بھائی بورڈنگ پاس تو تمہارے پاس بھی تھا, یہ بزنس کلاس والے پہلے کیوں آئے؟ انہوں نے آنا ہے, چاہے ان کو بورڈنگ پاس جب بھی ملا ہو جائیں گے پہلے. یہ اکانومی والے نے کتنی دیر کا لیا لیکن پہلے نہیں جا سکتا. تو کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ نبی کے ساتھ جڑ گئے. یہ سب کے سب بزنس کلاس والے ہیں. جب جنت میں انٹری کھلے گی تو آواز ہوگی, سب سے پہلے محمد مصطفیٰ جائیں گے, ان کا کلمہ پڑھنے والے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, جشن میلاد النبی, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, جیوے 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 جیوے
میں یہی کہتا ہوں کہ امت اگر اپنا مقام سمجھ لیتی تو یہ نبی سے کبھی بھی اپنا تعلق نہ توڑتی بلکہ اور مضبوط کرتی کہ ان کی عزت سب کچھ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. اور یہ یاد رکھو مسلمانوں، جتنے بھی میرے ابا جی کے عرس پہ آئے ہو، ہم لوگوں کا نہ میرے بھائی کا کوئی ایسا نیت ہے. چند پیر کا تو سب جانتے ہی ہو، چند پیر میں بھی وہ کوئی لالچ نہیں، نثار شاہ میں بھی وہ بھی درویش آدمی ہے. اور میری تو خیر زندگی گزر گئی ہے درویشی میں. میرے ابا جی کا بھی یہی تھا. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ مکان، یہ ان کو کسی مرید نے زمین لے دی، ان کا بیٹے بیٹھے ہوں گے مجھے شاید نظر آ رہے ہیں. اللہ رکھا فروکی صاحب، کہ اللہ رکھا فروکی صاحب کی مہربانی ہے کہ یہاں جنگل ہوتا تھا. آپ 60 لوگ بعد میں آئے ہو. یہ فروکی صاحب کے بیٹے جلوہ فرما ہوں گے تاج رسول صاحب شاید یہاں ان کا کوئی بیٹا وہ آیا کرتا تھا. تو وہ انہوں نے کہا بھائی وہ ساری زندگی گزر گئی، بھائی اب تو کسی جگہ پہ کہنا کہ اچھا اگر کہیں ڈیرا لگوانا ہے تو وہاں لگواؤ جہاں میرا استاد رہتا ہے. جنگل کوئی یہاں پر ایک طرح سے گھر ہوتا تھا یا ایک گھر کے ساتھ ہوتا تھا، تو صرف اس لیے یہاں جگہ دی کہ یہاں میرے استاد رہتے ہیں. استاد کی رب تعالیٰ نے. اور پھر دنیا سے جانے سے پہلے، حالانکہ ہمارا جو کچھ لوگ گئے ہوں گے ہمارے گاؤں میں، وہاں میرے دادا کی قبر ہے، پردادا کی قبر ہے، میری دادی کی قبر ہے، ہمارے باؤ اجداد سید شیخ احمد ولی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزار ہے. سارے ہمارے سید جتنے ہیں ان سب کا مزار جو ہے وہ وہی ان کا مزار ساری چیز ہے. لیکن جانے سے پہلے یہ کہہ گئے کہ مجھے اب یہاں سے نہیں جانا. یہ ان کا جملہ تھا، مجھے یہاں سے نہیں جانا. اس اللہ کے ولی نے اس جگہ کو چن لیا اور رب تعالیٰ نے دیکھو کیسی جگہ عطا فرما دی، اور پھر ساتھ میں مسجد عطا فرما دی، اور پھر چند پیر جیسا نثار شاہ جیسا بیٹا دے دیا کہ جو تقریریں بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، تمہیں پڑھا رہا ہے ہر لمحہ. یہ سارا ثواب انہیں کو جا رہا ہے. مسلمانوں اس لیے آتے ہیں ان کے پاس تاکہ ان کو دیکھیں انہوں نے زندگی کتنا گزاری. میرے والد صاحب، میں ان کے ساتھ کم ہوں، زیادہ تر میں باہر ہی رہا ہوں، لیکن میں حیران ہوتا تھا یار یہ مولوی اتنے پیسے مانگتے ہیں اور یہ 2 روپے کسی نے دے دیے، کسی نے 100 روپیہ دے دیا، کسی نے کچھ دے دیا، تو کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتے تھے. کہتے تھے ٹھیک ہے یہ نذرانہ ہے، نذرانہ میں روک نہیں سکتا کسی کو. اور آج دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہے. داتا گنج بخش شریف میری رحمت اللہ علیہ کے روزے سے پھول آتے ہیں. کبھی قادری صاحب اصغر قادری صاحب لے کے آ رہے ہیں، کبھی یاسر قادری صاحب لے کے آ رہے ہیں، کبھی کسی نے کہا یہ سب دادا صاحب کی نظر کرم ہے. 35 سال تک میرے والد گرامی نے دادا صاحب کے قدموں پہ لیکچر دیا ہے. میں اس وقت جایا کرتا تھا دادا گنج علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر، جب وہ سائیکل کے آگے چھوٹی سی کاٹھی جو ہوتی اس کے اوپر بیٹھتا تھا. اتنی چھوٹی عمر سے میرے والد صاحب نے وہاں جانا شروع کیا. وہ پرانی مسجد ہوتی تھی، آپ میں سے 70% لوگوں نے وہ مسجد نہیں دیکھی ہوگی. وہ پرانی مسجد. یہ کرم ہوتا ہے، کرم ہوتی ہے ولیوں کی. ولیوں کے در پہ جاؤ، فاتحہ پڑھو، کرم ہوتا ہے ان کے. دیکھ لو چلے گئے ساری زندگی انہوں نے پیسے نہیں لیے، لیکن ان کے مزار کے اوپر پھول تازہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ذکر روز پڑھا جاتا ہے جس کا ثواب انہیں ملتا ہے. چند پیر میں رسالے ثواب کر رہا ہے، مریدین رسالے ثواب کر رہے ہیں. تو ہمیں اس طرح کی زندگی کی ضرورت، اس طرح کی زندگی جو ہے وہ ہمیں چاہیے انشاءاللہ. پروردگار عالم ہم پر احسان کے اس نے نمازیں دیے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت. اور یہ یاد رکھو جب بھی تم نے سچا مذہب ہو تو یہ مت تلاش کرا کرو جناب اس کے اندر جو ہے وہ پیسہ کتنے ہیں، جناب اس کے اندر جو ہے وہ رائٹر کتنے ہیں، جناب اس کے اندر فلاسفر کتنے ہیں. تم نے سچا مذہب دیکھنا ہو تو یہ دیکھا کرو اس کے اندر ولی کامل ہے. تو جس مذہب میں تمہیں ولی کامل مل جائے وہ مسلک جو ہے وہ سچا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے اہل سنت و جماعت پر، ہمارے اندر اولیاء کرام. اور ایک بات یاد رکھنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے شاید وہ ولی ہوتا ہے. نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر عالم دین ولی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ولی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا. تو عالم دین کا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو عالم دین ولی کامل ہوتا ہے. ہماری نسبت بڑوں سے جب ہو گئی تو ہم نکرہ جو کہ یہ معرفہ بنائے.
یاد رکھیے ہم نکرہ معرفہ بن گئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت لا تقریر کو سمیٹنے کے قریب آتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد نبی ہے. آپ ایک جگہ فرمانے لگے کہ آج نبی امام طبرانی نے فرمانے لگے کہ آج وہ فرشتہ میرے پاس آیا ہے کہ وہ فرشتہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے پاس نہیں آیا. آج وہ فرشتہ نازل ہوا ہے وہ پہلے کسی نبی کے پاس نہیں آیا اور نہ آئندہ میرے پاس کسی اور کے پاس آئے گا. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں. تو یہ افضلیت ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ فرشتہ کسی نبی کے پاس نہیں آیا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ بھی حاضر ہوا. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نبی ہیں. دیکھو آپ کی افضلیت اور خاصیت کی دلیل سنیے ذرا ایک, اور یہ شاید آخری ہی ہو ہماری گفتگو کی. جب مسجد کا امام آتا ہے نا تو تھوڑا سا نام لیا جاتا ہے, کوئی اتنا اعلان نہیں ہوتا. کیا جب آپ کے امام صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں تو اشتہار چھپتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ وہ امام صاحب آپ کے محلے کے تک ہیں تو اتنا ہی نام آئے گا, لوکل جاتے ہیں. اور جب آپ کے خطیب صاحب آتے, ابھی نثار شاہ صاحب جب آتے تو نعرہ تکبیر اللہ چند بھی صاحب نے ہو شروع کر دیں. کیوں؟ یہ ذرا بڑا درجہ رکھتے ہیں تو خطیب کے لیے زیادہ اعلان ہوتا ہے. اب جب آپ باہر سے پڑھتے ہو تو بھائی آج جو ہے نا مختار نہیں آئے گا, چلو بڑا بینر چھپا دو کیونکہ یہ باہر سے آیا ہے, تو ذرا اعلان اور بڑھ کے ہونے لگ جاتا ہے اور کچھ دن پہلے ہونے لگ جاتا ہے. اور اگر میرے شیخ الاسلام آ جائیں, مدنی میاں تشریف لا تو پھر سب پاگل ہو جاؤ گے. تم کہو گے یار یہ مختار میری کا بھی پیر آ رہا ہے. چلو 10 نہیں بلکہ 2 مہینے پہلے دلو خرد میں بھی بینر, اورنج ٹرین کے اندر بھی اعلان, اور بس کے اندر بھی اعلان, گجومت کے اندر بھی اعلان, ادھر بھی اعلان, ادھر بھی اعلان. ناصر اشرفی تو بھی کر, امین تو بھی کر, سارے اعلان کرو. شاہد اشرفی تو بھی, قادری میڈیا والے تو بھی شروع ہو جا. ہم اپنا خود لوگ ڈالیں گے. کیوں؟ ہمارا پیر آ رہا ہے, ہمارے پیر کا پیر آ رہا ہے. اور اگر شیخ الاسلام کے بھی ابا جی آ جائیں پھر تو شیخ الاسلام بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے, مدنی میاں بھی ہو جائیں گے. بھائی ہمارے ابا آ رہے جب وہ زندہ تھے تو بھائی شروع ہو جاؤ. ان کے سینکڑوں مریض, لندن والے بھی, جرمنی والے بھی, پاکستان والے بھی, ہندوستان والے بھی, سب شروع ہو جائے گے کہ ہمارا پیر آ رہا. اور اگر ان کے بھی استاد آ جائے پھر تو جتنے مقیدت سب شامل ہو جائیں گے. اب میں یہاں نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر چھوٹا آیا تو چند اعلان ہوئے, اس سے بڑا آیا تھوڑا سا بڑھ کے اعلان ہوا, اس سے بڑا آیا اعلان پھیل گیا. تو سوچو جب شیخ الاسلام مدنی میاں آئے تو اعلانات اتنے پہلے اور اتنے پھیل جاتے ہیں. تو جب محمد مصطفیٰ نے تو پھر اعلان کتنا کس نے کیا ہوگا, اعلان کتنے پہلے شروع ہوا ہوگا. اب یہ جملہ آج سمجھ لائیے گا, اور یہ عطا ہے اور یہ گفٹ ہے آپ کے لیے. قرآن مجید میں یہ کہا, یہ اگر آج آپ سمجھ گئے تو سمجھ لائیے کہ ہمارے آج کے اس کا یہ سب کو گفٹ ہے میری جانب سے امریکہ سے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہی پڑھی دیا میں نے آیت کا حصہ. وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ پہچانتے ہیں محمد مصطفیٰ کو جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, پہچاننے کے 2 ہی تو طریقے ہیں, یا تو دیکھا بہت ہو یا سنا بہت ہو. چند پیر کو اپنا بیٹا پہچانتا ہے, یہ پورے دلوں خرد میں کھڑا ہو. چند پیر اپنے بیٹے کو پہچانے گا کیونکہ دیکھتا بار بار ہے. نثار شاہ اپنے بیٹے کو پہچانے گا چاہے وہ پورے گجومتا میں کھڑا ہو, پہچان لے گا کیونکہ یہ دیکھتا بار بار ہے. تو دیکھنے والی صفت تو پائی نہیں جا رہی نبی میں, کیونکہ عیسائیوں نے دیکھا ہے ہی نہیں, یہودیوں نے دیکھا ہے ہی نہیں, کیونکہ حضور پیدا ہوئے 571 میں, اور یہ دیکھنے کا عمل تو بعد میں شروع ہوا لیکن کتاب ملی ہے پہلے. تو ایک ہے دیکھنے کا عمل, ایک ہے سنا بہت ہو. تو دیکھنے کا جب ختم ہو گیا اب صرف ایک بچا کہ سنا بہت تھا. تو پتہ یہ چلا محمد مصطفیٰ کا ذکر عیسائیوں نے سنا بہت ہے, یہودیوں نے سنا بہت ہے. اتنا سنا ہے کہ جس طرح دیکھنے والا بیٹے کو پہچان لیتا ہے, یہ عیسائی اور یہودی نے اتنا سنا ہے
یہ نبی کو دیکھتے ہی پہچان لے گا یہ محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سنا ہوا ہے، اب سنا ہوا کتنا ہے؟ میں امریکہ میں لیکچر دے رہا تھا، میرا کل کا لیکچر تھا، وہ ذرا طویل تھا، وہ سب انگلش میں تھا، میں اس میں سے تمہیں ایک دلیل دیتا ہوں۔ اصل میں ہر ملک کی تدلیل جدا ہوتی ہے، اب امریکہ میں تدلیل کریں گے تو پاکستان کی دلیل نہیں ہے، پاکستان میں اس کا اپنا اسٹائل ہے۔ بائبل پڑھیں، انجیل برناباس پڑھیں، حالانکہ انہوں نے تبدیل کر دی ہے، کیا کتابیں نہیں، بیچ میں سے چیزیں۔ ایک عیسائی مجھے کہہ رہا تھا کہ تم کہتے ہو کہ یہ کتاب بدلی ہوئی ہے، میں نے کہا نہیں، کتاب نہیں بدلی، بیچ میں چیزیں بدلی ہیں، کتابوں میں چیزیں وہی۔ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ یہ صحف موسیٰ میں بھی ہے اور صحف ابراہیم میں بھی ہے، تو جب قرآن کہہ رہا ہے تو ہے۔ تم نے یحرفون الکلم عن مواضعہ، جہاں جہاں نبی کی صفت تھی تم نے وہاں سے مٹا دی، کیونکہ تم اس طرح صفات کا تقاضا کرتے تھے، بیان کرتے تھے اور سنتے تھے جیسے اپنے بیٹے کی تعریف کی جاتی ہے، بیٹے کو پہچانا جاتا ہے۔ صاف بائبل کے بات بھی ہے۔ میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں، ویسے تو آپ کو مجھے یقین ہے یہ میں نے بڑی اسپیشل رکھی ہے کتاب، یہ کتاب ہونی چاہیے، پتہ نہیں پاکستان میں ملے گی نہیں، دا پروفٹ محمد the last messenger in the Bible، اس بیچارے نے 3 مہینے سے لکھی ہے۔ اس کا پیج جو ہے وہ 117 ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے نا کہ وہ پہچانتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم پہچانتے نہیں ہیں، نہیں، ذکر اتنے تسلسل سے ہوا تھا کہ ان کی صفات کو عیسائی بھی پہچانتے ہیں، ان کی صفات کو یہودی بھی پہچانتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو۔ آج صرف تمہیں ملاد نہیں آ رہے، صرف نبی کا ذکر تم نہیں کرتے، یہ عیسائی بھی کرتے تھے، پانی یاد تھا، یہودی بھی کرتے تھے، زبان نہیں یاد تھا، اتنا کرتے تھے کہ ان کو پہچان ہو گئی، ایک ایک آداب کی پہچان، ایک ایک آداب زبان نہیں یاد تھی۔ آپ کے یہ مقابلے نہیں کیا کرتا تھا۔ دیکھو آپ نے شاہ صاحب سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان محمدی بھی کہتے ہیں ان کو، سلمان خیر بھی کہتے ہیں، ان کے اسلام لانے کا سنا ہو، جانبی صاحب لیکچر دے علماء سے جو مفتی صاحب نے فرمائے۔ سلمان فارسی جب چلے تھے عراق سے تو انہوں نے 5 پادریوں کی خدمت کی، ہر پادری نے کہا اس کے پاس جاؤ، یہ ادھر پہنچتے تو وہ مر جاتا، یہ کیا جاتے ہوئے کہتا اس کے پاس چلے جاؤ، یہ وہاں پہنچتے کچھ دن بعد وہ مر جاتا، وہ کہتا میرے استاد کے پاس چلے جاؤ، وہ چند دن ہی زندہ ہوتا، یہ پہنچتے وہ مر جاتا۔ یہ اموریہ پہنچتا، ہر پادری دوسرے پادری کے پاس پوچھتا کہ ایک سچا ہے وہ بتائے گا، ایک سچا آئے گا وہ بتائے گا، ایک سچا آئے گا وہ بیچارہ پتہ پوچھنے کے لیے سلمان محمدی بار بار آگے جاتے۔ اموریہ پہنچے، وہ اموریہ والا آخری پادری بھی جب مرنے لگا تو سلمان فارسی ہاتھ جھوٹ کے کہنے لگے میں بڑی دور سے اور بڑی دیر سے آیا ہوں اور بڑا ویٹ تو تو آخری ہے، یہ بتا جا کہ میری امداد کس کے پاس ہے، کون سا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اس نے مرتے ہوئے کہا تھا سلمان اس وقت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جو تجھے سیدھا راستہ دکھائے، ہاں آخری نبی کے پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو کھجوروں والی زمین پہ چلا جا، تیری ملاقات ہو جائے گی۔ کہاں میں پہچانوں گا کیسے؟ تو مرتے ہوئے پادری نے یہ کہا سلمان فارسی سن، وہ ہدیہ لیتا تو ہے کھاتا نہیں ہوگا، ہدیہ لیتا بھی ہوگا کھاتا بھی ہوگا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہاں چلا جا، یہ انسانیت مل جائے اس کے پیچھے چل پڑنا، وہ بھی جنت کا مالک تجھے بھی جنت کا مالک بنائے گا۔ تو سلمان کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چل پڑا، میں بکتا ہوا مدینے پہنچا، میں درخت کے اوپر چڑھا تھا، نیچے 2 بھائی بات کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ ایک آدمی آیا ہے قباء میں ٹھہرا ہوا ہے، کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، یہ سارے اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں میرے ہاتھ چھوٹا، میں نیچے گرا، میں نے کہا کس کا ذکر کر رہے ہو؟ اس نے میرے منہ پہ سناٹے کا تھپڑ مارا، میرا کیا مطلب دونوں کی بات کے بیچ میں آنے کا، لیکن کہنے لگے میں سن چکا تھا کہ قباء میں آخری نبی آ گئے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں میں نے کچھ کھجوریں اکٹھی کی، کھجوریں لے کر میں گیا، میں نے جا کر کہا حضور یہ صدقہ ہے، حضور نے لے لیا، فرمایا میں صدقہ نہیں کھاتا، تو دوسروں کو کہا جو غریب تھے ان میں بانٹ دو۔
سلمان کی چہرے پہ گلو آیا، ذرا چمک آئی. کہتے ہیں میں پھر واپس 7 دن میں نے پیسے جوڑے. پیسے جوڑ کر میں نے اونٹ کا گوشت لیا، اونٹ کے گوشت کو میں نے پکایا، بڑے پیالے میں رکھا، رکھ کے میں پھر پہنچا نبی کے پاس. میں نے جا کر گوشت رکھ کے کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے. حضور نے قبول کیا، خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا. میرا چہرہ اور چمک گیا، میں نبی کے گرد گھومنے لگا. حضور میرے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے کہ اب تیسری نشانی بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ تو حضور کا یہ کہنا تھا. تو آپ نے 2 چادریں پہنی تھی، آپ نے چادر ہٹائی تو حضرت سلمان فارسی نے بڑھ کر اس مہر نبوت کو چوم لیا. یہ میں نے ایک دلیل آپ کو دی ہے کہ یہ عیسائی اور یہودی یہ حضور کو پہچانتے تھے. اب آپ سنیے، یہ جو میں نے کتاب دی ہے تو میں بس بات مکمل کرتا ہوں. اس کا حوالہ میں آپ کو دے رہا. یہ کتاب انجیل بطواس، اس کے پیج 117 کے اوپر عبارت ہے. آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لا رہے تھے تو آدم علیہ السلام نے ہر جگہ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا، اللہ کے نام کے ساتھ. تو آدم having sprung up upon his feet, sun in the air, arising the shone like the sun, he said there is only one God and Muhammad is the messenger of God. In Arabic, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. There is only one God and Muhammad is the messenger of God. Whereupon Adam opened his mouth and said, I thank you, O Lord, my God. But tell me, I pray you, what means the message of these words? Muhammad is messenger of God. Having there been other men before me? کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی آدمی ہے؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب بشر نہیں ہوں. کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی آدمی ہے؟ Then said God, اللہ فرماتا ہے, be you welcome. Oh my servant, میرے بندے آدم خوش آمدید. I tell you that you are the first man whom I have created. جس کی تخلیق میں کی ہے وہ تو پیدا ہے. And his whom you had seen mentioned in your son who shall come into the world many years hence and shall be my messenger, for whom I have created all things. اور جس کا تُو نے نام رکھا ہے محمد مصطفیٰ، وہ وجود لے کر کو بڑے سالوں کے بعد آئیں گے، لیکن یہ یاد رکھ یہ وہی محمد مصطفیٰ ہے جن کے لیے میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام نے پھر یہ سننے کے بعد کیا جملہ کہہ دیا. آپ لوگ انگوٹھے چومتے ہو، اکثر یہ انگوٹھے چومنا کہاں لکھا ہوا ہے. اب اس میں انجیل برنباس میں ذرا دیکھ لیجیے. آدم besought God, جب انہوں نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے تو آدم besought God, Lord grant me this writing upon the nails of fingers of my hands. اے اللہ یہ لا الہ الا اللہ ہے نا یہ میرے انگلیوں کے ناخنوں پر دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ بائیں انگوٹھے کے ناخن پہ دے دیا and محمد رسول دائیں کے اور بائیں پہ محمد رسول اللہ. Listen, God grant me this writing upon the nails of the fingers of my hands. میرے ہاتھوں انگلیوں کے ناخنوں پر. Then God gave to the first man upon his thumbs that writing. اس کے انگوٹھوں کے ناخنوں پہ دے دیا. Upon the thumbnail of the right hand he said there is only one God, La ilaha illallah. And upon the thumbnail of the left he said Muhammad is messenger of God, Muhammad Rasulullah. Then with fatherly affection the first man is those words and rubbed his eyes and said, blessed be that day when you shall come to the world. اے محمد مصطفیٰ خوش آمدید. جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے آپ پیدا ہوں گے تو آنکھوں پہ ملتے ہوئے نبی کی عمل کر سکتے. یہ ہے کہ جو قرآن کہہ رہا. اگر تمہیں کوئی پوچھے, ہمارے یہاں تو یہاں بڑا مسئلہ ہے آج کل, ہر آیت کے اوپر شروع ہے, میں جواب تو دیتا رہتا ہوں. آپ کے علم میں بھی والی صاحب کا صدقہ علم میں اضافہ ہو گیا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جن کو کتاب دی ہے وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. مسلمانوں, میں آپ کا کام ٹائم لے چکا. بتانا صرف تمہیں اتنا تھا کہ تم افضل ہو. کیوں؟ چاہے تم نکرا ہو, چاہے تم گناہگار ہو, چاہے تم عام ہو, چاہے تم خوش ہو, لیکن جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر تم امت مصطفیٰ بن گئے. امت مصطفیٰ تم بنے ہو تو پھر نکرا معرفہ کے ساتھ مضاف ہو جائے تو وہ معرفہ
ہمارا نبی کو کیا معرفہ ہے، ایسا معرفہ تو علم میں بھی شاید نہ ہو جیسے محمد مصطفیٰ ہیں خاص. تو جب یہ عام خاص کی طرف مضاف ہوتا ہے تو یہ بھی خاص ہو جاتا ہے، پھر یہ نکرہ نہیں رہتا. ہم سب کے سب امتی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب ہم عام نہیں ہیں. تو جب آپ عام نہیں تو پھر کام کیوں کرتے ہو عاموں والے؟ سوچے کیوں ہیں عاموں والی؟ پھر سوچے گھٹیا کیوں ہیں؟ پھر تمہارے کام گھٹیا کیوں ہیں؟ ہم سب کے کام پھر افسر ہونے چاہیے. تو یہی ہمارے والد سکھا کر گئے. آج دیکھ لو انہی کے طریقے پہ چل رہے ہیں. ابھی بھی درویشی ہے جو ان کی تھی وہی ہمارے بھائیوں میں بھی. اللہ تعالیٰ یہ تو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ کوئی ہمیں کم نظر نہ دیکھے. مسلمانوں آج کا یہی سبق آپ کے لیے ہے. آپ افضل ہو، اپنی افضلیت کو برقرار رکھو. نبی سے نسبت کی وجہ سے تمہاری افضلیت بہت بڑھ گئی ہے، اس لیے اسے برقرار رکھنا ہے، دوسروں کو اس کے اندر شامل کرنا ہے. میں بس دعا کرتا ہوں تمہارے لیے خدا تعالیٰ تمہارے درجے میں وہ بلند فرمائے. خاص طور پر اس کے لیے دعا کرنا ہے. آج وہ جو ہمارا ناطق شرفی ہے اس کے بھائی کا جو انصال ہوا ہے، کیونکہ جو لوگ ہم سے وابستہ ہوتے ہیں نا یہ یاد رکھیے وہ صاحب ہوتے ہیں. میرے ایک مرید ہیں تو کہنے لگے جی ہم آپ کے مرید ہوئے. میں نے کہا نہیں مرید کوئی نہیں ہوتا، ہم سب صاحب ہوتے ہیں. اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کو مریدوں کو صاحب ہی کہتے ہیں. قرآن نے بھی یہی کہا یہ صاحب ہوتا ہے. یہاں سلسلہ چلتا ہے، بس آگے پیغام پہنچانا ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر ہمیں یاد رہتا ہے. وہ تو یاد رکھیے ان کے لیے خاص طور پر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے. وہ روشن کرتے تھے گلیوں کو، وہ بیچارہ روشن کرتا تھا مسجد کو. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج اس کی قبر بھی روشن ہے اور اندر بھی نور ہے. وہ میلاد کو روشنی کرتا رہا. اس لیے وابستہ ہو جاؤ ان سب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک بار نبی شریف اور 3 بار کیوں شریف پڑھ کے میرے میل کر دیجئے، سارے ثواب ہو جائے، مجھے بھی حاضری ہو جائے. والد صاحب کے سارے ثواب کے لیے اور جتنے مرحومین ہیں الحمدللہ. بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ آمین آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى محمد وبارك وسلم. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك یا ارحم الراحمین. ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم جو میں نے پڑھا یا اللہ تعالیٰ جو نصاب شہزاد ڈاکٹر صاحب نے جو تقریر کی جنگی سرکار نے جتنے بھی دیکھی رعایت کام کیے یا اللہ تعالیٰ اور جن لوگوں نے جو پڑھایا یا اللہ سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. جو ثواب ادا کر سب رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. اور کیا صحابہ رات کی دعا کو ثواب دیتے ہیں قبول فرما. آمین آمین. میرے نبی کی امت کی جتنے اولیاء ہیں یا اللہ تعالیٰ دنیا سے آئے تک ہیں سب کی دعا کو ثواب دیتے ہیں قبول فرما. خصوص میں خصوص یا اللہ تعالیٰ میرے والد گرامی پیر سید تعلیم حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی کو ثواب دیتے ہیں قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرما دے مالک. اور بھی کتنے لوگ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ان کا کوئی دنیا سے گیا ہو یا اللہ تعالیٰ اس کی کو ثواب دیتے ہیں قبول فرما. ہمارے جو محلہ کا وہ ساتھی سے جو مسجدوں کو چمکاتا تھا رستوں کو یا اللہ چمکاتا تھا پروردگار عالم اس کی روح کو بھی ثواب دیتے ہیں قبول فرما. اس کی قبر کو جنت کی پہلوں میں سے پیاری بنا دے مالک. کر جنت نصیب فرما. پروردگار عالم جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں ان کا کوئی رشتہ دار دنیا سے کیا اس کی روح کو بھی ثواب دیتے ہیں قبول فرما. پروردگار عالم اپنی ربوبیت کا صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ عثمان غنی کی جمہوریت کا صدقہ حیدر کرار کی شہادت بادری کا صدقہ عباس کے بعد فلندرانی کا صدقہ علی اکبر کی جوانی کا صدقہ علی اصغر کی عمر و بچپن کا صدقہ فاطمہ الزہرا کی سوال چادر کا صدقہ امین الدین جمیری کا صدقہ دادا جمیری کا صدقہ داؤد طاہر کا صدقہ شاہ ربیع الدین ریائی کا صدقہ مرزا قاضی کا صدقہ امام اعظم کا صدقہ جعفر صادق کا صدقہ امام مالک کا صدقہ یا اللہ تعالی سب کا آنا اپنی بات کا قبول فرما. آمین. میرے نبی کا میلاد کا صدقہ یا اللہ تعالی سب کی نیکی مرادیں پوری فرما. یا اللہ سب کی پریشانی دور فرما. سب کی مشکلیں آسان فرما. یا اللہ تعالی میں نے پڑھا ہے کہ جس ولی کے مزار پہ جاتے ہیں وہاں ایک ولی موجود ہوتا ہے جو دعا مانگنے والوں کی دعا پہ آمین کہتا ہے. یا اللہ تعالیٰ میرے والد گرامی نے ساری زندگی تیرے کام میں تبلیغ کی ہے. یا اللہ تیرے دین کو پھیلایا لازمی طور پہ ولی کامل ہوگا. اور اتنے بزرگ سفید پالش داڑھیوں والے یا اللہ تعالیٰ سفید بالوں والے
بزرگ بھی مجمع میں جلوہ فرمائے، یہ سینکڑوں کا مجمع پروردگار عالم ان میں جو بھی ولی کامل ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمارے صدقہ سبیلہ گناہوں کو معاف فرما دے مالک یا اللہ تعالیٰ انسانی زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد نبینا عطا فرما۔ ابھی ہماری ایک بیٹی جرمنی سے سن رہی ہے اس کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کے بات کو حرف فرمائے۔ اے پروردگار عالم جو جہاں یا سن رہا جس کی جو دعا ہے یا اللہ تعالیٰ بے اولاد ہے تو اولاد نبینا عطا فرما، اور جن کے بچے ہیں یا اللہ ماں باپ یا نیک فرما دے مالک پروردگار عالم ان بچوں کے معاملے میں ہمارے ممالک میں لوگوں کو بڑی پریشانی رہتی یا اللہ تعالیٰ کو پاکستان والے بھی پریشان رہنے لگے پروردگار عالم سب کی بچیوں اور بچوں کی حفاظت فرما مالک۔ اب جن کی بچی ہیں انہیں بیوی فاطمہ جیسا باشرم باحیا بنا دے، جن کے بچے ہیں انہیں اسماعیل علیہ السلام جیسا تابع فرمان بنا دے یا اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو اور بچوں کی حفاظت فرما مالک، ہر قسم کے وائرس سے یا اللہ ہر وبا سے بلا سے آفات سے یا ہاتھ سے محفوظ فرما مالک یا اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے قرآن مجید پہ عمل کرنا آسان فرما دے یا اللہ تعالیٰ بندہ جب بیمار ہو جائے اپنے دکھ بھی تنگ آ جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں اے پروردگار عالم سب بیماروں کو شفا کلی عطا فرما۔ کوئی خود بیمار ہے یا اس کا رشتہ دار بیمار ہے یا اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ شفا دوائیوں میں نہیں ہے، تو چاہے تو لمس میں پیدا کر دے، چاہے تو قمیص میں پیدا کر دے، چاہے تو یا اللہ پانی میں پیدا کر دے، چاہے تو لوا کے دہن میں پیدا کر دے، چاہے تو بوٹی میں بوٹے میں پیدا کر دے۔ شفا تیرے قبضہ قدرت میں یا اللہ حکم صادر فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا کلی عطا فرما مالک یا اللہ تعالیٰ جن کا رشتہ دار بیمار ہے شفا عطا فرما یا اللہ پاک جب رزق میں کمی ہو جائے یار دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں یا اللہ کسی کے رزق میں کمی نہ ہو، سب کے رزق میں برکت پیدا فرما۔ رزق اگر آسمان سے ہے تو زمین پہ نازل فرما، اگر دور ہے تو قریب فرما دے، اگر تھوڑا ہے تو زیادہ فرما دے، اگر مشکل ہے تو آسان فرما دے یا اللہ سب کے رزق میں برکت پیدا فرما۔ جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت دے دے مالک۔ کاروبار میں کمی ہے تو یا اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت پیدا فرما، کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے تو یا اللہ تعالیٰ اللہ روزگار عطا فرما دے مالک یا اللہ جو پڑھ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ بڑی دعائیں اور آرزوئیں لے کر یا اللہ تعالیٰ اس میں لوگ آئے ہوں گے یا اللہ اس میں ذکر تیرے نبی کا ہوا یا اللہ فاتحہ پڑھی گئی، اس فاتحہ کا صدقہ اور ذکر کا صدقہ یا اللہ تعالیٰ سب کو سر بلند عطا فرما مالک یا اللہ تعالیٰ میرے بھائی جو ہیں سید عبدالرحمن شاہ ان کی روحانیت میں علم میں برکت پیدا فرما، میرے بھائی ڈاکٹر نثار شاہ صاحب یا اللہ تعالیٰ ان کے علم میں صحت میں برکت پیدا فرما مالک۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ پیر اصغر قادری صاحب یا اللہ تعالیٰ ان پر کبھی کبھی تصور میں ان کی بازی کفیت تاری ہو جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ داتا صاحب کا صدقہ ان کو روحانیت میں حصہ عطا فرما دے مالک پروردگار عالم اور تمہیں قبول فرما یا اللہ عالم کو شفا عطا فرما دے یا اللہ عورتوں کے ہاتھوں میں برکت پیدا فرما دے مالک پروردگار عالم جس کی دعا قبول فرما، جو دنیا سے چلے گئے رحمت نازل فرما، جن کی بچیاں جوان ہیں ایک سبب پیدا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ جن کی بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے گھروں میں رحمت نازل فرما، اور جن نوجوان ہیں جو شیش کا تلاش کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین براتا فرما دے مالک یا اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں اور میرے بھائیوں کے خاندان میں برکت پیدا فرما دے، ان کے بچوں کو بھی ان کا نقش قدم پہ چلنے کی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور مخلص دوستوں کی آبادی میں برکت پیدا فرما دے۔ چند صاحب جو تبلیغ کر رہے ہیں روحانیت پھیلا رہے ہیں، نثار شاہ صاحب جو تبلیغ کر رہے ہیں روحانیت پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مخلص دوست عطا فرما تاکہ کام آسان ہو جائے مالک یا اللہ تعالیٰ ہمارا فرض تو یہ تھا کہ ہم ایک مرکز بنا دیتے، بنا دیا مالک، اس کو قبول کرنا اور بڑھانا یہ تیرا کام ہے، تیرا کرم ہے یا اللہ، کیونکہ تیرے کرم کے بنا نہیں ہوگا، اپنا کرم نازل فرما مالک۔ یہ مسجد سید آمنہ کو دل دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، میرے والد گرامی کی مزار پر اور رحمت نازل فرما دے مالک یا اللہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اے اللہ جتنے حاضر ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ وانشر علینا من خزائن رحمتک وانشر علینا من خزائن رحمتک۔ آج یا اللہ تعالیٰ جس نے اس ورس کے اندر چھوٹا سا تھوڑا سا بھی ایک ٹیڈی پیسہ، ایک 4 آنے 1 روپیے کا بھی حصہ لیا ہو یا صرف وہ اچھا جملہ بولا ہو، اسے خالی مت موڑنا یا اللہ، اسے غافر مقدار میں حصہ عطا فرمانا۔ سب کو اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ کیا مجمع، اس سے بھی ہزاروں گنا زیادہ ہو تو تیرے نام پہ فری ان کو کھانا کھلا سکے یا اللہ۔ اے پروردگار یار سب کے رزق میں برکت پیدا فرما دے، پریشانیاں دور فرما مالک۔ میری والدہ ماجدہ یا اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں پالا، بڑی مشکلیں اٹھائی ہمیں پالنے میں یا اللہ تعالیٰ، ہمارا بڑا ساتھ دیا، ہماری والدہ ماجدہ کو شفا کاملہ عطا فرما دے
ہماری حمدہ مالک کے درجے بلند فرما مالک. یا اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز رکھنا مالک. یا اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کے تیرے پاس پہنچے, ہماری والدہ کی ہر قسم کی بیماری دور فرما دے اور سکھ شہر عطا فرما. ان سب بھائیوں کو یا اللہ مل کے دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما دے مالک. یہ کر رہے ہیں اور برکت پیدا فرما. یا اللہ جب وقت آئے تو خاتمہ ایمان پہ فرمانا, اور جب جا رہے ہو تو یہ کلمہ دعا پہ جاری فرمانا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد و صحابہ اجمعین. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کا. اور میرے لیے دعا کرنا, دعا اس لیے لمبی کر دی کہ آپ کی آمین ہوگی تو ضرور قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمائے. انشاءاللہ ضرور ملاقات فی امان اللہ رسول اللہ اللہ.